ہمارے ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف صاحب ان کا ٹویٹ. اگر مصطفیٰ آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ٹویٹ زبردست ٹویٹ کے بعد ہم نے اس کے دھوئے جو ہے وہ تل ابیب میں بھی دیکھے, نہ فقط تل ابیب میں, انڈیا میں ہاں, دو ملکوں کو جس کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے اس ایک ٹویٹ سے اور جس نے آگ لگا دی ہے, وہ دو ملک خود اسرائیل اور انڈیا ہیں. وہ میں آپ کی بات کرنا چاہوں گا. وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے اس نے نریندر مودی نے جا کے کہا تھا اسرائیل کی پارلیمنٹ کے اندر کہ اسرائیل فادر لینڈ ہے اور انڈیا جو ہے مدر لینڈ ہے, تو ماں باپ دونوں کو جو ہے وہ ہم لوگ کو اچھی خاصی تکلیف ہے, خدا کا شکر ہے. اور ہم لوگ کو تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اسرائیل کے پرائم منسٹر آفس سے شاید ایک ٹویٹ ہوئی بھی تھی, اس میں وہ اس طرح کی کوئی آل فال بول رہے تھے کہ پاکستان جب نیگوشیشنز کرا رہا ہے اور میڈییٹر سازش کے طور پر, اگر آپ اجازت دیں تو میں اردو ترجمہ ایک دفعہ. بالکل بالکل بالکل, ٹویٹ بھی پڑھ دیجیے اور خواجہ آصف صاحب کی ٹویٹ بھی پڑھ دیجیے, اس کو تو بار بار سننے میں لذت بھی حاصل ہوتی ہے, وہ بھی آپ پڑھ دیں اور اس کا جواب. وزیر اعظم اسرائیلی وزیر اعظم آفس جو ہے اس کا رد عمل جو ہے وہ اردو میں انہوں نے کہا. خواجہ صاحب کی اگر ٹویٹ اگر دکھائی جا سکتی ہے اور میڈیا ٹیم سے گزارش کریں گے وہ بھی جو ہے وہ جاری کریں. اس وقت جو ہے وہ ایران کے اندر جو ہے عوام نکلی ہوئی ہے اور ڈاکٹر کمال خزاری جو شہید ہوئے ہیں, خرازی جو شہید ہوئے ہیں, ان کی شہادت پہ جو ہے رہبر عزیز حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی نے بھی اپنا تعزیتی بیان جاری کیا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ یہ جو دشمنان علم و فرہنگ و تمدن ایران ہیں اور دشمنان علم فرہنگ و تمدن اسلام ہیں, انہوں نے جو ہے وہ اتنی بڑی شخصیت کو جو ہے وہ شہید کیا اور انشاءاللہ ان کا ویژن جو ہے وہ جاری رہے گا اور ان کا جو کام ہے اسے کا جو خدمت انہوں نے ایران کے لیے کی اسے جو انہوں نے اپریشیٹ کیا. اور اسی طرح میڈیا ٹیم جو جب تک ٹویٹ لگاتی ہے وہ ٹویٹ جو ہے وہ جیسے مصطفیٰ نے کہا کہ وہ بار بار دیکھنے کا دل کرتا ہے. خواجہ آصف صاحب نے اس میں واقعا امت اسلامی یہ ٹویٹ امت اسلامی کے امنگوں ان کی امنگوں کی ترجمانی کی ہے. جی 3-4 باتیں اس ٹویٹ میں بہت خوبصورت ہیں. اسرائیل از ایول اینڈ اے کرس فار ہیومینٹی. دیکھیں شر ہے اور ایک نحوست منحوس چیز ہے, لعنت ہے کس کے لیے؟ انسانیت کے لیے, فقط مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. جہاں جہاں اسرائیل کا منحوس وجود انوالو ہوتا ہے وہاں وہاں مشکلات پیش آتی ہیں, شر پیش آتا ہے وہاں پہ. تو اسرائیل is evil and a curse for humanity. While peace talks are underway in Islamabad, genocide is being committed in Lebanon. جی ابھی آپ پیس ٹاکس شروع کرنا چاہ رہے ہیں, اسی لمحے میں آپ لبنان پہ جینوسائیڈ. یہ تو وہ میں دیکھ رہا تھا انڈیا کے ایک ٹی وی پروگرام میں اینکر صاحب کہہ رہے تھے, پاکستان سے ایک صاحب موجود تھے اور اسرائیل سے ایک اور موجود تھا, اور پاکستانی نے ایک کوئی ایسی بات کی جو اس اسرائیلی کے لیے وہ تھی ناروا تھی. تو اینکر نے کہا کہ آپ ہمارے مہمان کے لیے اچھے الفاظ نہیں استعمال کریں. اب وہ قابل احترام ہے. تو یہ پاکستانی نے بہت حاضر جوابی سے جواب دیا اور کہا یہ آپ کے لیے قابل احترام ہوں گے, میرے لیے تو جینوسائیڈل ہیں. جی میرے نزدیک تو بچوں کو بعض لوگ خواجہ آصف صاحب سے ہی کہہ رہے تھے کہ آپ سفارتی آداب کا آپ وزیر دفاع ہوتے ہوئے جو کچھ سفارتی آداب ہوتے ہیں, آپ کی جو لینگویج ہے وہ سفارتی جو آداب, دیکھیے اسرائیل کو ہم بطور کنٹری ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. جی کوئی ملک نہیں ہے جی جس کے ساتھ آپ سفارتی آداب کا کیا خیال رکھیں, قبضہ گروپ کے ساتھ سفارتی آداب کا کوئی خیال رکھا جاتا ہے. تو بہرحال پھر انہوں نے کیا کہا اس میں کہ innocent citizens are being killed by Israel. First Gaza, then Iran and now Lebanon. Bloodletting continues unabated. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹینیوس ایک بغیر وقفے کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے, پہلے غازہ میں, پھر ایران میں, پھر لبنان میں. اسرائیل معصوم لوگوں کو قتل کر رہا ہے, نہ کرے یہ کام. یہ دوسری جملہ. اور پھر I hope and pray people who created this cancerous state on Palestinian land to get rid of European Jews burn in hell. یہ میری دعا ہے اور میری خواہش ہے کہ وہ لوگ جو ان منحوس صہیونیوں کو پیلسٹینین لینڈ پر لے کر آئے تھے, خدا انہیں جہنم میں جلائے. خدا نے جہنم میں جلائے. مظلوم فلسطینیوں کی زمین پر ان منحوس
صہیونیوں کو لا کر آباد کر دیا اور اس کے بعد یہ پہلے غزہ یہ فلسطینیوں کا قتل عام کرتے رہے، کبھی ایران کا میں مظلوموں پر حملہ کرتے ہیں اور معصوم لوگوں پر، اور کبھی لیبنان میں جی اپنی جان چھڑانے کے لیے ہمارے اس خطے میں، ہمارے اس علاقے میں لا کر ان کو بسایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے، اگر ہولوکاسٹ ہوا بھی تھا تو جن لوگوں نے کیا تھا وہی لوگ خمیازہ بھگتے ہیں۔ یہ کیا ہوا کہ وہاں کے لوگوں کو اٹھا کے یہاں پر لے آئے تاکہ اب وہ مسلمانوں کو تنگ کریں، اور اس علاقے کے نہ فقط مسلمان، اس علاقے کے یہودیوں اور اس علاقے کے عیسائیوں پہ بھی ظلم کریں۔ وہ دقیقاً وہی تعبیر ہے جو میں کہتا ہوں کہ بہت زبردست رہبر کبیر حضرت امام خمینی نے علیہ الرحمہ نے بھی کہا تھا کہ یہ کینسر کا وہ پھوڑا ہے کہ اگر آپ اس کو ختم نہ کریں تو یہ پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ اور بانی پاکستان حضرت قائد اعظم کا بھی ایک بڑا اچھا، انہوں نے خنجر کی تعبیر دی تھی کہ قلب عالم اسلام میں گھونپا گیا وہ خنجر ہے کہ جس کو نکالنا انتہائی ضروری ہے۔ بالکل، لہٰذا بانیان پاکستان کا بھی اس حوالے سے صاف شفاف موقف تھا، اور آج بھی الحمدللہ ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے جی، ہم اسے اسٹیٹ ہی نہیں سمجھتے، ہم اسے اسٹیٹ ہی نہیں سمجھتے جی۔ تو یہ موقف ہمارے بڑوں کا بھی آج بھی، اور انشاءاللہ یہی موقف پاکستان کا بطور اسٹیٹ انشاءاللہ یہی جاری رہے گا۔